آج کا جو ہے سوال جو ایک بہت کامن ہے وہ ہے تلقین کے بارے میں. جب مولانا صاحب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وقت ہم ڈھونڈتے ہیں جی کہ تلقین کون پڑھے گا, قبر پہ کون پڑھے گا. اور جو آج کل یہ بھی ہے کہ جی جب فوتگی ہو جاتی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں جی عورتوں میں ہم جو ہے شکل اس وقت تک نہیں دکھائیں گے جب تک جو ہے تلقین نہ پڑھی جائے. اور ایک قبر پہ تلقین پڑھی جاتی ہے اور ایک عورتوں میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں ہی بتایا جائے کہ آیا تلقین کون پڑھے, آیا اولاد پڑھ سکتی ہے یا کوئی اور. اس بارے میں بہت ضروری ہے جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آپ نے بہترین سوال کیا جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن بعض مجتہدین نے جو میرے پاس ایک کتاب موجود بھی ہے, انہوں نے تلقین کا پڑھنا جو ہے 3 جگہ پر لکھا ہے. ایک, انسان گھر سے جب میت کو اٹھاتا ہے تو اس وقت جو ہے تلقین پڑھنی چاہیے. یہ جو عورتوں کو نہیں دکھانا یہ کوئی اس تلقین سے اس کا تعلق نہیں ہے. دوسرا, تلقین جو ہوتی ہے وہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں اس وقت ہوتی ہے. اور تیسری تلقین جو ہے جب سارے لوگ چلے جائیں تو اس وقت جو ہے تلقین ہے. اب جو ہے میں ذرا ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں. جس طرح کہ کربلائی صاحب آپ نے پوچھا کہ تلقین جو ہے کون پڑھے. تلقین لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ تلقین کا مقصد کیا ہے. تلقین یعنی اگلے بندے کو جب ہم تلقین کی ابتدا کرتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسمع افہم, سن اور سمجھ. اب ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ آپ کا بے شک مولانا صاحب ہو جی لیکن آپ اس کے ساتھ ہر وقت تو نہیں اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی بات سننی ہو یا آپ کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ اپنے گھر کے افراد کی بات جو ہے بنسبت دوسرے کے جلدی سنیں گے اور جلدی سمجھیں گے. بہت خوب. اس لیے تلقین جو زیادہ تاکید ہے وہ یہ ہے کہ تلقین جو ہے وہ اگر بالفرض والد صاحب اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی میت کے اوپر جو ہے وہ تلقین پڑھے. صحیح. کیوں کہ ماں باپ ہو, والدین, بچے ساری زندگی ایک ساتھ رہتے ہیں, بچے کی آواز والدین سنتے رہتے ہیں. تو ایک تیسرے بندے کے بجائے اگر وہ والدین کے اوپر اپنا بیٹا تلقین پڑھے گا, اسمع افہم, سن اور سمجھ, وہ اپنے بچوں کی آواز سے زیادہ مانوس ہوتا ہے, وہ ان کی بات کو جلدی سمجھ جائے گا. صحیح. تو زیادہ مستحب بھی یہی ہے کہ انسان کے اوپر تلقین جو ہے اپنی اولاد پڑھے. اور یہ میت کا حق ہے, والدین کا حق ہے, اپنے رشتہ داروں کا حق ہے. تلقین پڑھنا جو ہے اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بھی یہاں کوئی مسجد میں بھی آ سکتا ہے, بے شک آئے اور سیکھے. میں والدین کو بھی ایک کہوں گا اور نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ چند چیزیں آپ ضرور سیکھیں. ایک, آیت الکرسی جو ہے آپ کو ہم فیہا خالدون تک آنی چاہیے. صحیح. دوسرا, آپ کو انا انزلناہ یہ سورت آنی چاہیے. تیسرا, آپ کو تلقین آنی چاہیے. چونکہ جب ہمارے والدین, جس کا والدین بھی ہو, رشتہ دار ہو, جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے. تو اگر جس اولاد کو آیت الکرسی آتی ہوگی, ہم فیہا خالدون تک, انا انزلنا سورت آتی ہوگی, تو وہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے نماز واشد قبر پڑھ سکے گا. صحیح. جو اولاد اگر ماں باپ کی پہلی رات ہی ان کی ہیلپ نہ کر سکے, مدد نہ کر سکے, تو بہت سخت لمحہ ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایام فاطمیہ گزرے ہیں. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت ہے, وہ مولا کو فرماتی ہیں کہ اے علی, میری قبر کے اوپر بیٹھ کر بہت دیر تک قرآن کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب ہم لوگ تعویذ قبر بند کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, ہم وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاؤں کی آواز وہ میت سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ہے کہ انسان کچھ دیر تک وہاں اپنے جو تیسری تلقین ہے نا, وہ اس لیے کہ انسان قبر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے پڑھتا رہتا.